آج جس موضوع پر میں بیان کروں گا اس کا عنوان ہے یوم جمعہ کے آداب۔ چند آداب میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان کی وضاحت کروں گا۔ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آداب سے کہ جمعہ کے دن صفائی ستھرائی، نہانے دھونے اور آرائش و زیبائش کرنے کا پورا اہتمام کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جمعہ کی نماز پڑھنے آئے تو اسے غسل کر کے آنا چاہیے۔ یہ سب سے پہلا آداب میں سے آتا ہے۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر خدا کا یہ حق ہے کہ ہر ہفتہ میں غسل کرے اور سر اور بدن کو دھوئے۔ دوسرا آداب، جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ ذکر و تسبیح، تلاوت قرآن اور دعا، صدقہ و خیرات، مریضوں کی عیادت، جنازے کی شرکت اور دوسرے نیک کام کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ترین دن جس پر سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم پیدا ہوئے اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے اور خدا کے خلیفہ بنا لیے گئے اور اسی دن قیامت آئے گی۔ حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 عمل ایسے ہیں کہ جو شخص ان کو ایک دن میں کرے گا خدا اس کو جنت والوں میں لکھ دے گا۔ ان میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ بیمار کی عیادت کرنا۔ اگر کوئی بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کرنا یا اس کی جا کر عیادت کرنا، اس کا حال پوچھنا۔ دوسرے نمبر پر ہے جنازے میں شرکت کرنا۔ اگر کوئی فوت ہو گیا ہے گاؤں میں یا جو بھی برادری ہے اس کی جنازے میں لازم شرکت کرنا۔ تیسرا ہے روزہ رکھنا۔ چوتھا نماز جمعہ پڑھنا اور 5واں ہے غلام کو آزاد کرنا۔ ظاہر ہے 5 مال کا بجا لانا اسی وقت ممکن ہے جب جمعہ کا دن ہو۔ حضرت ابو سعد خدری ہی کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان ایک نور چمکتا رہتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کی شب سورہ دخان کی تلاوت کرے اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے اگلا آداب میں سے ہے کہ جمعہ کی نماز کا پورا اہتمام کیجیے۔ جمعہ کی نماز ہر بالغ، صحت مند، مقیم اور ہوش مند مسلمان مرد پر فرض ہے۔ اگر کسی مقام پر امام کے علاوہ 2 آدمی بھی ہوں تو جمعہ کی نماز ضرور پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو چاہیے کہ نماز جمعہ ہرگز ترک نہ کریں ورنہ خدا ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ ہدایت سے محروم ہو کر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نہا دھو کر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا پھر اس نے سنت ادا کی جو اس کے لیے خدا نے مقرر کر دی تھی، پھر خاموش بیٹھا خطبہ سنتا رہا یہاں تک کہ خطبہ سے فراغت ہوئی، پھر امام کے ساتھ فرض ادا کیے تو اس کے لیے اس کے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 3 دن مسجد